بعثه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن للدعوة إلى الله تعالى. وأخرج البيهقي عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يكفر خالدا إلا رجلا كان ممن مع خالد فأحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا ثم تقدم فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. ورواه البخاری مختصرا كذا في البدايہ. یہ کتاب ہے حیات الصحابہ. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں ان کاموں کو اس کتاب میں جمع کیا تاکہ ہمارے سامنے بھی ان کاموں میں سے کچھ آتے رہیں اور ہمارے اندر بھی جذبہ صحابہ جیسے کام کرنے کا بنتا رہے. یہاں جو قصہ پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے اسلام کی طرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور وہ 6 مہینے رہے وہاں اور لوگوں سے بات کرتے رہے، سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے. 6 مہینے رہے یمن میں، ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن لوگ مانے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت کے پہاڑ تھے، تو حضور نے ہمت نہیں ہاری اور حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ، خالد کو تو بھیج دو، جو ان کے ساتھ تھے ان میں سے جو آنا چاہے ان کو بھیج دو، اور باقی جو تمہارے ساتھ رہنا چاہے ان کو اپنے ساتھ رکھو اور ان میں محنت کرو. اور حضور نے اپنے خط بھی لکھ کے بھیجا کہ جاؤ خط میں ان کو سناؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت برا بھی رہ گئے جو پہلے سے تھے وہاں 6 مہینے سے. وہ کہتے ہیں حضرت علی نے ہماری صف لگائی، نماز پڑھائی اور وہ لوگ بھی آ گئے یمن والے. تو حضرت علی نے حضور کا خط پڑھ کر ان کو سنایا. وقت آ چکا تھا ہدایت کا، تو اللہ کا کرنا کہ قبیلہ ہمدان یمن کا پورا مسلمان ہو گیا. حضرت علی نے اس خوشخبری کو لکھ کر حضور کے پاس بھیجا کہ یہ سب مسلمان ہو گئے. تو حضور خوشی کے مارے سجدے میں پڑ گئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور سجدے سے سر اٹھایا تو آپ نے دعا دی ان یمن والوں کو جو قبیلہ ہمدان تھا ان کو، اور فرمایا: السلام علی ہمدان، السلام علی ہمدان، کہ قبیلہ ہمدان والوں پر سلامتی ہو، قبیلہ ہمدان والوں پر سلامتی ہو. یہ حضور نے دعا دی. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ غور کرو کہ حضور کو دعوت دینے کا اندر سے تقاضا کتنا تھا کہ صحابہ کو بھی بھیجتے تھے دعوت دینے کے لیے، اور صرف اپنے ملک تک نہیں دوسرے ملکوں تک بھی بھیجا. اس لیے اس زمانے میں بھی ہمیں حضور کی سنت کو جاری رکھنا چاہیے، دعوت دینے کے لیے اپنے ملک میں دوسرے ملک میں پھرتے رہیں تاکہ ہم بھی دین پر چلنے والوں میں اور دین کی محنت کرنے والوں میں اور صحابہ کی مشابہت اختیار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اس لیے کہ حدیث میں ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے مانا جائے گا. اچھے کام میں صحابہ کی مشابہت کریں گے انشاءاللہ ان میں سے مانے جائیں گے. اگر برے کاموں میں غیروں کی مشابہت کریں گے تو ہم غیروں کی طرح مانے جائیں گے. تو اس لیے ہم دین کی دعوت دینے کے لیے صحابہ کی طرف ہیں. دوسرے ملکوں میں بھی جانے کی ہمارے اندر تمنا ہو، اس کے لیے 4 مہینے لگائیں کئی دفعہ، اور باہر ملکوں میں جانے کی نیت رکھیں. ہر سال 4 مہینے لگا دیں گے، 3 سال میں پورا ہو جائے گا، 3 سال میں ہو جائیں گے، اور پھر باہر ملکوں میں کسی ملک میں کم سے کم ایک ملک میں تو ہو کے آ جائیں.
ورنہ تو سارے ملک میں ہمارے ذمہ ہے جانا اور ہم ہر ایک کو جا کے دعوت دیں، اس لیے صحابہ کی طرف جائیں۔ اسی طرح اس میں ہے کہ خالد بن ولید کو حضور نے نجران ایک علاقہ تھا وہاں بھیجا اور ان سے کہا ان سے جا کے ایک دم قتال مت کرنا، ان کو 3 دن تک دعوت دینا، اگر مان جائیں ان کو دین سکھانا۔ تو انہوں نے دین کی دعوت دی اور لوگ مان گئے، مسلمان ہو گئے، 3 دن کے اندر ہی ہو گئے۔ تو پھر حضور کے پاس انہوں نے خط لکھ کے بھیجا، آپ نے کہا کہ تم ان میں سے کچھ ایک وفد بنا کر کے، ایک بڑی جماعت بنا کر کے ان کے ہمارے پاس لے آؤ۔ تو انہوں نے ان کو سمجھایا، تو ایک بڑی جماعت ان لوگوں کی پھر حضور کے پاس ہی وفد بن کر، اور حضور سے بھی لوگ آ کر کے دین سیکھتے تھے، دین کی معلومات لیتے تھے، تاکہ لوگ دیکھ کر کے سیکھ کر کے جائیں، دین میں پختہ ہو کر کے جائیں۔ تو اس لیے ہم بھی اس سنت کو جاری رکھیں۔ اسی لیے ہمارے نبی جب نبی بنے تھے اکیلے تھے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمان اللہ والے 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ 1,00,000 سے زیادہ بتاتے ہیں، حج میں ساتھ تھے تو اور زیادہ ہی ہوں گے، اس کے علاوہ گھر بھی رہ جاتے ہیں لوگ۔ تو اس وجہ سے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم دین کی اس دعوت کو لے کے صحابہ کی طرف ہیں، نیک لوگوں کی طرف ہیں، انشاءاللہ آخرت میں حشر انہی کی طرف ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ہے